اسٹوڈنٹ لائف میں جو پہلے تھے جو اب ہیں، جب امتحان قریب آتے تھے آپ فزکس کا کوئی پرابلم لے کے بیٹھے ہیں، آپ میتھس کی کوئی مثلاً ایکویشن لے کے بیٹھے ہیں، دماغ چلاتے تھے، سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، کہاں سے شروع کروں اس کو حل کروں، فارمولا کون سا یہاں پر اپلائی ہو، پلس کا ہے یا مائنس کا ہے، ڈویژن کا ہے یا ملٹیپلیکیشن کا ہے، اس کو چلاتے تھے۔ جب آپ کے سامنے کوئی پرابلم آتا ہے اور اس پرابلم کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں، ابھی آپ کو حل نہیں معلوم، تو آپ اپنے ذہن کو، اپنی توجہ کو اس پہ مرکوز کرتے ہیں تاکہ سمجھیں اس کے حل کے پروسیس کو کہاں سے شروع کریں۔ تو آپ ان الفاظ کو، جن لفظوں کو اس سوال پوچھنے میں استعمال کیا گیا ہوتا ہے، پہلے ان کو غور سے پڑھتے ہیں۔ جو غور سے نہیں پڑھتے نا، بعد میں پتہ چلتا ہے سوال اور کا جواب اور دے کر آ گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سوال سمجھنے میں جو توجہ نہیں کرتے، بعض اوقات سوال بولوں جواب چلے لکھ کے آ جاتے ہیں، لیکن جو غور کرنے والے سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر جواب بھی ایکوریٹ دیتے ہیں۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے اپنی کتاب کے بارے میں، اور ہم یقین کریں بے قدرے ہیں اللہ کے اس قوم میں، بہت بڑے بے قدرے ہیں۔ میں بلا تکلف بات کرتا ہوں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں، بعض اوقات لوگوں کی ناراضگی کا سبب بھی بن جائے۔ آپ یقین مانیں ہم اللہ کی ذات کے بہت بڑے بے قدرے ہیں، خاص طور پر جب قرآن کا معاملہ ہے، خاص طور پر جب قرآن کا معاملہ ہے بہت بے قدرے ہیں۔ ہم اللہ کو دوسری کتابیں لکھنے والوں جتنا پڑھا لکھا بھی نہیں سمجھتے، جنہوں نے دوسروں نے عربی میں کتابیں لکھی ہیں ان جتنی عربی بھی ہم نہیں سمجھتے تو اللہ کو آتی تھی، جبکہ اللہ کو سب، اللہ عربی کا خالق ہے، اللہ عربی کا بھی خالق ہے، اللہ عربوں کا بھی خالق ہے۔ وہ صلاحیت جس سے زبان عربی بولتی ہے، وہ دماغ جس سے عربی سمجھتا ہے عرب، ان سب کا خالق اللہ ہے۔ اب وہ ہستی انسانوں سے کہہ رہی ہے کہ یہ ایک کتاب ہے جو ابد تک، قیامت تک میں نے تمہاری ہدایت کے لیے اس کے اندر مواد فراہم کر دی ہے۔ بندہ اس کتاب کو نہ پڑھے اور دلوں میں گھستا پھرے، اس سے بڑا تو بیوقوفی کو